بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہی جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی اس گھوڑوں کو اچھے طریقے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ اس پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر اس پر سواری کرنے کی کوشش کرتا تو وہ گھوڑے اسے زمین پر زور سے گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ بنیادی کرا دی تھی کہ جو کوئی بھی اس گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑوں سے گر کر اپنی ٹانگیں اور ہڈیاں توڑوا کے واپس چلے گئے۔ ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ آخر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا، اور میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اس کے اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر اس نے کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے میں کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی کو کوئی رسی نہیں باندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر بھی اٹھا اور باڑے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگ گیا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا اور گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا، اور ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا اور انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا، دھلاتا اور ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا، شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی ان ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہوا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے، پھر میں نے ان کی کمر پر بیٹھتا تھا۔ جب یہ کھڑے رہتے تھے تو کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں نے ان کی پیٹھ پر
बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। इसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और इसे हमेशा के लिए अपने घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब ये तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। ये कहानी हमें क्या सबक देती है? तो बात कुछ ऐसी है कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो इसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से इन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 चीजें, 4 घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर इन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से ऐसा ऐसा ही होगा, जोर जबरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे परेशानी की और ओवर थिंकिंग की, तो परेशानी होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो इसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर भी आपको इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर तो गुस्सा आ ही जाता है, जिससे अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा हो, आपके साथ कोई ज्यादती करे तो गुस्से में आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, इसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद इत्मीदी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर इत्मीद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अक्ल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करने की कोशिश करो। अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए सब्र करो, मुसलसल कोशिश करते रहो। नफ्स को काबू में रखना एक दिन का काम नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। लगाम की मिसाल, जैसे घोड़े को काबू में रखने के लिए लगाम दी जाती है, वैसे ही नफ्स को काबू में रखने के लिए अल्लाह की याद, इबादत और अपने एमाल पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, फर्ज करो कि एक वहशी घोड़े तुम्हें मिलते हैं, वो आज़ादी के आदी हैं, किसी के हुक्म नहीं मानते। अगर तुम इसे फौरन अपने काबू में लाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन अगर तुम सब्र के साथ इसे तरबियत दोगे, इसे प्यार में काबू करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे फरमाबरदार बन जाएंगे। नफ्स भी बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है। मुसलसल कोशिश करते रहो। नफ्स को काबू में रखना एक दिन का काम नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। जब आपको गुस्सा आएगा तो गहरे सांस लेना, अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करो इससे, और महसूस करो कि जैसे जैसे वो सब्र, इस्तकामत से काम लेते रहोगे, आपका नफ्स पर काबू पाना आसान हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफ्स एक ताकतवर घोड़ों की तरह है। अगर हम इसे काबू में ना रखें तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम सब्र, इस्तकामत और हिकमत से काम लें तो ये हमें कामयाबियों की मंजिल तक ले जा सकता है। नफ्स को काबू में रखना आसान नहीं, लेकिन अगर हम अल्लाह की मदद तलब करें, अपने अमाल पर गौर करें और मुसलसल कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, दुआ में शामिल होकर आमीन कहें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लगी घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आए। भाइयों और बहनों, दुआ के लिए हाथ उठाएं और मेरे साथ आमीन बोलें।
یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔